اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ اور جو شخص سیدھا رستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستے کے سوا کسی اور رستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلا دیں گے اور قیامت کے دن اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا ابراهيم بن سعد تحويلا وقال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي وابراهيم بن سعد عن سعد بن ابراهيم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس فيه فهو رد۔ قال ابن عيسى قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع امرا على غير امرنا فهو رد۔ کتاب السنہ میں باب فی لزوم السنہ، سنت کو لازم پکڑے رہنے کا باب چل رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے اس باب کی 2 حدیثیں ہم نے پڑھی اور اس میں جو مسائل تھے وہ ہم نے سنے۔ آج ایک اور حدیث ہمارے سامنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا، جو آدمی یا جو شخص ہمارے اس دین میں کسی نئی چیز کو ایجاد کرے، ما لیس فیہ، ایسی چیز جو اس میں نہیں ہے، فہو رد، تو وہ چیز، وہ بات مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ امام ابو داود نے اس حدیث کو 2 سندوں سے نقل کیا، تو اس میں ایک اور سند میں، دوسری سند میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من صنع امرا علی غیر امرنا، جو کوئی ایسا معاملہ کرے جو ہمارے معاملے کے مطابق نہ ہو، یعنی دین کے نام پہ ایسا کوئی کام کرے جو ہمارے دین میں نہ ہو، فہو رد، تو وہ مردود ہے، وہ ناقابل قبول ہے۔ مشہور حدیث ہے، خطبات میں، تقریروں میں اکثر ذکر آتا ہی رہتا ہے اس حدیث کا، اس لیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس حدیث میں جو بنیادی مسائل ہیں ان مسائل کی طرف توجہ آپ سب کی پھیرنا چاہوں گا، اور کچھ باتیں اسی سیاق میں گزشتہ ہفتے بھی کچھ بھائیوں نے سوال کیے تھے، وہ بھی اسی حدیث سے جڑ کر آتے ہیں، تو ان چیزوں کو آج آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا۔ گزشتہ ہفتے جو ہم نے پڑھا وہ مسئلہ یہ تھا کہ سنت کے ساتھ جو لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے، میں نے بتایا 2 طرف، 2 کنارے ہیں۔ ایک کنارہ تو وہ ہے جہاں لوگ سنت کو لینا نہیں چاہتے، اور وہ کئی قسم کے تھے، گزشتہ ہفتے ہم نے ان کو دیکھا۔ کوئی ہیں جو بالکل بالکل نہیں لینا چاہتے، کوئی کہتے ہیں نہیں، جو قرآن میں جن کی اصل نہیں ہے ویسی حدیث ہم لینا نہیں چاہتے۔ کچھ لوگ بات تو کرتے ہیں کہ ہاں قرآن و سنت لیں گے، لیکن اپنی فکر کو اساس مانتے ہیں، اپنی عقل کو، اپنی سمجھ بوجھ کو اصل مانتے ہیں، مفکرین کا طبقہ، اور پھر سنتوں کو یا تو لیتے نہیں ہیں یا سنتوں کو کہتے ہیں درایت کے اعتبار سے یہ قابل قبول نہیں، فلاں، ایک وہ طبقہ بھی۔ اور چوتھے طبقے کے طور پہ ہم نے وہ بھی ذکر کیا کہ فقہی مذاہب کے ماننے والے متعصبین کا طبقہ، جو امام کے قول کی خاطر یا مذہب کے مسئلے کی خاطر، اپنے مسلک کی بات کی خاطر سنت کو ترک کر دیتے۔ تو ایک طرف ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو سنت کو لینا نہیں چاہتے،
لیکن دوسری طرف سنت کے باب میں جو گمراہی آتی ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ سنت کو تو لیتے ہیں لیکن سنت پر بس نہیں کرتے ہیں، وہ سنت سے آگے بھی جانا چاہتے ہیں. یعنی ایک طرف وہ جو سنت کو لینا نہیں چاہتے، حدیث کو لینا نہیں چاہتے، دوسری طرف وہ جو سنت کو لیتے تو ہیں لیکن سنت پہ بس نہیں کرنا چاہتے، سنت سے آگے بڑھ جانا چاہتے ہیں. اور یہ جو ہے بدعت کا باب ہے، یہ بدعت کا باب ہے. شریعت جہاں اس مسئلے کا نام ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو دیتے ہیں اس کو لو، وہیں اس کا بھی مسئلہ ہے کہ رسول جو دیتے ہیں صرف اس کو لو، اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ نہ کرو. یہ بات جو ہے دو طرف سے آتی ہے، ایک طرف یہ کہ رسول جو دیتے ہیں اس کو لو، رسول جو بات آپ کو دیں اس کو آپ لیں، اور دوسری طرف ساتھ میں یہ بھی کہ جو بات رسول نے نہ دی ہو اس بات کو نہ لیں. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، جہاں یہاں غلطی کا شکار وہاں یہاں بھی غلطی کا شکار، دین میں ایسے کام ایجاد کرتے ہیں جن کی دین میں کوئی اصل یا دین میں کوئی بنیاد نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح مسئلہ بتایا، فہو رد، یہ مردود ہے، یہ ناقابل قبول ہے. واضح ہے نا بات، یہ بہت ہی واضح بات ہے. تو یہ دونوں طرف یاد رکھیں آپ کہ سنت جہاں اللہ کے نبی نے کہا اس کو لینا ہے، وہیں یہ مسئلہ بھی ہے کہ نبی نے جو دیا وہی لینا ہے. اس سے آگے آدمی بدعات اگر ایجاد کرے، ایسے کام کرے جن کی شریعت میں اصل نہ ہو، تب پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ناقابل قبول ہے. یہاں ایک بات آپ کے سامنے واضح کر دینا چاہتا ہوں. بدعت کس کو کہتے ہیں؟ یہ تعریف آپ بار بار سنتے ہیں کہ دین میں کوئی بھی ایسا کام دین سمجھ کر کرنا، کوئی بھی ایسا کام جسے آدمی دین سمجھ کر کرتا ہو اور شریعت میں اس کی کوئی اصل نہ ہو، چاہے شریعت سے مشابہت اختیار کرنے کی نیت ہو یا شریعت میں مبالغے کا مطلب ثواب کا حصول یا اس جیسی کوئی نیت ہو. کوئی بھی کام دین سمجھ کر کرتا ہو، یہ بنیاد ہے پہلی. اور دوسری چیز یہ کہ جو ایسا کام جس کی شریعت میں اصل نہیں ہے. تو دین میں ہر وہ کام جس کو دین سمجھ کر کیا جاتا ہو یا دین کے نام پر کیا جاتا ہو اور اس کی شریعت میں اصل نہ ہو، یہ بدعت قرار پاتی. جب یہ تعریف آپ کے سامنے واضح ہے تو یہ مسئلہ بھی واضح ہے. برسبیل تذکرہ ایسے ہی ذکر کر دیتا ہوں. جو لوگ عام طور پہ یہ مسائل کھڑے کرتے ہیں کہ نہیں بدعت ہر چیز پہ بدعت کا حکم لگا دیتے ہیں، بدعت کا حکم لگا دیتے ہیں، تو پھر جو ہے ہماری زندگیوں میں بدعت ہی بدعت ہیں. کیوں؟ تو بتاتے ہیں جیسے جو ہے گھڑی پہنتے ہیں تو یہ بھی بدعت ہے، آدمی جو ہے کار میں گھوم رہے ہیں تو یہ بھی بدعت ہے. اللہ کے نبی کبھی کار میں بیٹھے تھے کیا بتاؤ؟ اللہ کے نبی کبھی گھڑی پہنے تھے کیا بتاؤ؟ تو یہ ایک بہت ہی سطحی بات ہے، بہت ہی یعنی ایک ابتدائی درجے کا طالب علم تو دور کی بات، ایک عام مسلمان کو اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے، ایک عام مسلمان کو بھی یہ بات معلوم ہونی چاہیے. اس لیے کہ یہ مسئلہ تفصیلی مسائل نہیں ہے، بنیادی مسئلہ ہے کہ سنت اور بدعت کی پہچان ایک مسلمان کو ہونی چاہیے اتنی. تو معروف ہے، بنیادی شرط ہم نے رکھی ہے کہ دین سمجھ کر کرنا. آدمی نہ گھڑی کی بات ہو یا جو ہے کسی بھی اور چیز کی بات ہو، آدمی اسے دین سمجھ کر نہیں کرتا. تو لفظ کا معنی اگر دیکھیں بدعت تو نئی چیز ضرور ہے، لیکن ہر نیا کام بدعت نہیں ہے، ہر نیا کام بدعت نہیں ہے. دین میں ہر نیا کام بدعت ہے. تو دین کے نام پر جو ہوتا ہے یا جس میں آدمی شریعت سے مشابہت اختیار کرنا چاہتا ہے یا ثواب کی نیت سے کرتا ہے، اس کی بات آتی ہے. اسی لیے اور یہ بات جو ہم فرق کر رہے ہیں کہ نہیں دین کے نام پر ہو تبھی بدعت ہے، ورنہ اگر نہ ہو تو وہ بدعت نہیں کہلائے گی، شریعت کی اس ممانعت میں داخل نہیں ہوگی. یہ حضرت عمر کے جملے سے سمجھ میں آتی ہے. آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھوائی، با جماعت آپ نے 3 دن تک پڑھائی، اور بغیر جماعت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھتے رہے ہیں، قیام اللیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً، اس لیے کہ سنت صرف عمل سے نہیں ثابت ہوتی، قول سے بھی ثابت ہوتی. رمضان کے قیام کی، پورے رمضان کے قیام کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کیا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تو اللہ کے نبی کے زمانے میں جب اس کے فرض ہونے کا ڈر ہوا تو اس سے رک گئے. حضرت عمر کا زمانہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا لوگ جو ہے کئی جماعتوں میں پڑھتے ہیں، کوئی جو ہے ابتدائی رات میں، کوئی آخری رات میں، کوئی درمیان میں، اور بیک وقت کبھی 3 آدمی کبھی 6 آدمی مختلف جماعتوں میں نماز پڑھتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو لا کر ایک امام حضرت ابی ابن کعب کے تحت جمع کر دیا، تاکہ سب حضرت ابی ابن کعب کی امامت میں پڑھیں.
یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے، مختلف کتب حدیث میں روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لفظ استعمال کیا کہ نعمت البدعۃ ھذی، یہ بدعت کیا ہی اچھی ہے، یہ بدعت کیا ہی اچھی ہے۔ مسئلہ کیا تھا یہاں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے با جماعت ایک امام کے تحت نماز شروع کروائی۔ یہ شکل حضرت عمر کے زمانے کے اعتبار سے ایک نئی شکل جو نظر نہیں آتی تھی اب تک، لیکن کیا واقعی معنوں میں یہ شریعت میں اس کی اصل نہیں ہے؟ کیا یہ واقعی معنوں میں جو ہے اس سے پہلے کبھی ہوئی نہیں ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوئی ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں با جماعت ہوئی ہے، ایک امام کے تحت صحابہ نے پڑھی ہے، سب ہے۔ حضرت عمر نے اسے دوبارہ جو ہے سلسلہ جاری کیا۔ تو اس معنی میں کہ جو ہے یہ چیز شکل کے اعتبار سے نہیں ہے کہا، لیکن اس کی شریعت میں اصل موجود ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے بدعت کا لفظ استعمال کیا۔ تو جملہ میں اصل میں جو بتانا چاہ رہا تھا کہ بدعت کا لفظ صرف جو ہے دیکھ کر آدمی ہمیشہ کیا کرتا ہے، کہتا ہے کہ سب گمراہی ہے۔ ہاں، دین کے نام پر ایسا کوئی کام ہو جس کی شریعت میں اصل نہ ہو، اگر شریعت میں کوئی اصل نکل آتی ہے، جیسے حضرت عمر کے اس مسئلے میں دیکھیں، حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اصل ہے اس کی، یا جو ہے دین کے نام پہ آدمی نہیں کر رہا ہے، جیسے میں بتایا کہ آپ گھڑی پہنتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، صحابہ بھی بات کی زندگی میں عرب کے میں بہت سارے نا ان کے اندر جو ہے تہذیب کے نام پہ، عرب مہذب قوم نہیں تھی، جنگجو قوم، تہذیب نہیں تھی، لیکن وہی صحابہ جب شام گئے، ایران گئے، تو وہاں کے تہذیب، وہاں کے کلچر کی بہت ساری چیزوں کو صحابہ نے بھی اپنایا، رہن سہن میں، کھانے پینے میں، بہت ساری چیزوں کے اندر۔ تو یہ جو چیزیں اپنائی، صحابہ نے اسے کبھی بدعت نہیں کہا۔ صحابہ نے جو ہے کبھی یہ نہیں کہا، جیسے مثال کے طور پہ کہ عرب کا جو لباس ہے اس لباس کو چھوڑ کر دوسرے لباس کو پہننا بدعت ہے۔ ہاں، ناپسند ضرور کرتے تھے، کہتے تھے کہ حضرت عمر وغیرہ کہ عرب کا جو لباس ہے اس کے اندر جو آدمی کے اندر سختی، مزاج کے اندر جو رجولت، مردانگی نظر آتی ہے، یہ جو ہے تہذیب کے اندر جو نقش و نگار وغیرہ کی باتیں، یہ عورت کی نزاکت کے لیے زیب دیتی ہیں، مرد کی مردانگی کے لیے، اس قسم کی باتیں۔ لیکن اس قسم کے کپڑے پہننے یا نئی چیزوں کو جو کبھی بدعت صحابہ نے شمار نہیں کیا۔ تو مسئلہ جو میں نے چھیڑا وہ نقطہ یہ تھا کہ لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ جو ہے بدعت کہہ کے ساری چیزوں پہ بدعت کا حکم لگا دیتے ہیں، تو یہ بھی بدعت ہے، وہ بھی بدعت ہے۔ نہیں، اس فرق کو آپ عوام کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ بدعت جسے کہتے ہیں وہ کام ہے جو دین میں کیا ہے، دین کے نام پہ کیا جائے یا ثواب کی امید رکھ کر کیا جائے۔ جن کام کا تعلق دین سے نہیں ہے، زندگی کے عام مسائل سے متعلق معاملہ ہے یا معاملات کی قبیل سے ہے، عبادات وغیرہ میں نہیں ہے، تب پھر انشاءاللہ یہ بدعت کے باب میں داخل نہیں ہوگی۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ کہ بدعت جسے کہتے ہیں یہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک بدعت بدعت اصلیہ ہے اور ایک بدعت بدعت اضافیہ کہلاتی ہے۔ بدعت اصلیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا کام کہ وہ پورا کا پورا کام شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ جیسے مثال دینے کے لیے اگر آپ کہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں میلاد منانا، شریعت میں اس کی کوئی بنیاد نہیں، شریعت میں اس کی کوئی بنیاد نہیں، تو یہ بدعت اصلیہ کہلاتی، یعنی وہ بدعت جس کی اصل ہی بدعت پر ہے، وہ بدعت جس کی اصل ہی بدعت پر ہے۔ اور دوسری قسم ہوتی ہے بدعت اضافیہ کہلاتی۔ بدعت اضافیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی اصل شریعت ہوتی ہے، یعنی شریعت میں اس کی بنیاد ضرور ہے، لیکن یا تو شکل یا وقت یا تعداد یا کوئی ایسی چیز اس کے اندر جو ہے زائد آ جاتی ہے کہ اس زائد شکل کی وجہ سے وہ بدعت ہو جاتی ہے۔ جیسے اجتماعی دعا، نماز کے بعد اجتماعی دعا کا مسئلہ ہے، نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے، احادیث کے اندر یہ واضح مسئلہ ہے۔ فرض نمازوں کے بعد یا بعض علماء کی تفسیر کے مطابق فرض نماز کے اخیر میں قبولیت کا وقت ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس حیثیت سے اس وقت پہ دعا کرنا شریعت میں اس کی اصل ہے، لیکن اجتماعی شکل جو دے دی جاتی ہے اس کی، اجتماعیت کے ساتھ جو دعا کرنے کی، یہ جو ہے مطلب بدعت ہو جاتی ہے۔ یہ بدعت اضافیہ کہلاتی ہے۔ یہ تفصیل میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھی، بدعت اصلیہ اور بدعت اضافیہ کا مسئلہ، کہ عام طور پر یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ دوسرے مکتب فکر کے لوگ جب بھی بدعت کا استعمال کرتے ہیں تو عام طور پہ ان کے نزدیک مراد جو ہے بدعت اصلیہ ہی ہوتی ہے، بدعت اصلیہ کو وہ بدعت سمجھتے ہیں، یعنی ایسا کام جس کا شریعت میں کوئی اصل نہیں۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو بدعت پہ نکیر کرتے ہیں،
آپ کو معلوم ہے امت کا ایک طبقہ ہے جن کو بدعات کی گویا پہچان ہی نہیں، ایسا لگتا ہے ان کے دین میں بدعت کا کوئی تصور ہی نہیں، جو بھی کرے سب دین ہے، ان کی بات نہیں. لیکن ایک جماعت، ایک طبقہ ایسا ہے جو بدعت کے خلاف جو مجمل الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ بدعت و خرافات جو ہے یہ سب نقصان دہ ہیں. تو وہ جب بدعت کہتے ہیں تو ان کے نزدیک بدعت اصلیہ مراد ہوتی ہے. یہ بدع اضافیہ جسے کہتے ہیں، اسے اکثر و بیشتر لوگ بدعت ہی نہیں مانتے، اسے بدعت کو، اس بدع اضافیہ کو بدعت مانتے ہی نہیں. لیکن ہم نے جو کہا کہ یہ بدعت ہے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ اس کا کیا ثبوت ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ثبوت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث ہے، لیس علیہ امرنا، ایسا کام کرے جس پر ہماری شریعت، ہمارا کوئی جو ہے، ہماری شریعت یعنی لیس علیہ امرنا، ہمارا حکم نہیں ہے یا ہمارے دین میں اس کا وجود نہیں ہے، تو اس شکل کا ہمارے کی وجود نہیں ہے، تو پھر یہ شکل جو ہے بدعت قرار پائے گی. یہ حدیث کا لفظ خود بتا رہا ہے. لیکن اگر آپ اور سمجھنا چاہیں تو اس حدیث کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشہور اثر، کوفہ کی جامع مسجد میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً داخل ہوئے تو دیکھا لوگ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر کر رہے ہیں. کیسے ذکر کر رہے ہیں؟ حلقے میں بیٹھے ہوئے ہیں، گروپ بنا کر. بیچ میں ایک آدمی بیٹھا ہے، کہتا ہے کہ جو ہے سبح اللہ 100 مرہ، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو. تو لوگ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں. جب فارغ ہوتا ہے حللوا 100 مرہ، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو. صحابی نے دیکھا، دیکھنے کے بعد فوراً واپس پلٹ گئے. پلٹ کر حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس گئے، اس لیے کہ اس وقت کوفہ کے بڑے عالم حضرت عبداللہ ابن مسعود، ان کے پاس جا کر کہا کہ ابو عبد الرحمن، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی کنیت کہ ابو عبد الرحمن، سنن دارمی وغیرہ میں روایت موجود ہے، کہا کہ ابو عبد الرحمن، میں نے جو ہے ایک ایسی چیز دیکھی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی. بظاہر دیکھنے میں جو ہے کوئی غلط کام نہیں لگتا، لیکن بات اتنی ہے کہ اس سے پہلے میں نے یہ شکل نہیں دیکھی. میری خواہش ہے کہ آپ چل کر دیکھ لیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے، آ کر شکل دیکھی، اور شکل وہی تھی. سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ جو اذکار ہیں یہی پڑھے جا رہے تھے. شکل یہ تھی کہ ایک آدمی بولتا جاتا تھا تو وہ دانے رکھے ہوئے تھے، اس پر جو 100 مرتبہ لوگ گنتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جو الفاظ استعمال کیے وہ الفاظ یہ تھے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ ابھی تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن نہیں ٹوٹے. یعنی جو برتن اللہ کے نبی استعمال کرتے تھے، ابھی اتنا زمانہ نہیں گزرا کہ وہ برتن ٹوٹ گئے ہوں. ہوتا ہے نا کہ زمانہ گزرتے گزرتے سامان ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، اور ابھی تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن جو ہے وہ سیدھا نہیں ہوا، اور تم نے جو ہے مطلب دین میں ابھی سے بدعتیں ایجاد کرنی شروع کر دی. پھر اس کے بعد کہا یا تو یہ بات ہے کہ تم صحابہ سے زیادہ جو ہے مطلب بہتر ہو، یا پھر تم لوگ جو ہے گمراہی پر ہو. یہاں دیکھیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر جو نکیر کی انکار کیا، وہ کیا کر رہے تھے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا. یہ تو شرعی اذکار نہ ہے، شریعت میں اس کی تلقین کی گئی ہے نا، الگ الگ مختلف اذکار کی فضیلتیں آئی ہیں ان میں سے سب. لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کیوں اس کو غلط کہا؟ غلط کہا نا. کیوں غلط کہا؟ اس لیے کہ اس میں وہ جو شکل بڑھا لی گئی ہے، وہ شکل کیا کرتی ہے، اس کی اصل ہونے کے باوجود اس کو جو ہے بدعات میں یا غلط کاموں میں شمار کر دیتی ہے. اور یہی بنیاد ہے اصل میں. ہم جو کہتے ہیں کہ بدعت کی جب بات کرتے ہیں تو دوسرے لوگ بھی بات کرتے ہیں بدعت کی، لیکن بدعت سے مراد ان کے پاس بدعت اصلیہ، یعنی وہ جو کل کی کل بدعت ہو، اس پہ شاید نکیر کریں. لیکن جب تفصیل میں اگر آتے ہیں تو یہ بدع اضافیہ کی قبیل کی جتنی بدعتیں ہیں، ان سب پہ خود عمل بھی کرتے ہیں اور اس کو بدعت نہیں قرار دیتے. کہتے ہیں جو اس کا ثبوت ہے، اور ثبوت کیا دیتے ہیں؟ وہی فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے، یہ دلیل دیتے ہیں. اس لیے کہ ان کی نظر میں بدعت وہ ہوتی ہے جس کی کوئی اصل نہ ہو. بدعت اصلیہ ہی بدعت ہوتی ہے، بدع اضافیہ کوئی چیز ہوتی نہیں. اس لیے وہ کیا کرتے ہیں، اکثر و بیشتر بدعت اضافیہ کو بدعت قرار نہیں دیتے. اور صحیح مسئلہ یہی ہے کہ بدعت کی یہ دونوں قسمیں بدعت ہیں، چاہے بدعت اصلیہ ہو یا بدعت اضافیہ ہو. واضح ہے انشاءاللہ مسئلہ؟ جی ٹھیک ہے. یہاں ایک مسئلہ جو ہے واضح کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیا لیس علیہ امرنا، جس پر ہمارا حکم نہیں ہے یا ہمارے دین میں جس کا لیس فیہ ما لیس فیہ، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ، ہمارے اس دین کے اندر ایسی کوئی نئی بات ایجاد کرے جو اس میں نہیں ہے. اس لفظ کو جو ہے ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے.
اس لفظ کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت سے بھولے بھالے سیدھے سادے مسلمان جو ہے، اور خاص طور پہ جو اہل حدیث بھائیوں میں سے کہ یہ جو ہے جو عوام کا طبقہ ہے یا طلبہ علم میں سے بھی جو گہرائی میں نہیں جاتے، ان کے پاس یہ سمجھ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسئلہ حدیث میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے کا مطلب صریح طور پہ جس کا ذکر نہیں آیا وہ سب بدعت ہے. اسی لیے آپ کوئی مسئلہ ذکر کریں گے تو پوچھتے ہیں کون سی حدیث میں ہے بتاؤ. سمجھ رہے ہیں نا مسئلہ یہ؟ اس کا مسئلہ یہ مطلب یہ ہوا کہ اگر حدیث میں اس کا ذکر نہیں آیا ہے تو وہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے. جبکہ اب یاد رکھیں شریعت نے جو بدعت کہا ہے اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ نص میں اس کا ذکر آیا ہو. شریعت میں جو ہے قرآن، سنت یا اجماع اگر صحیح طور پہ منعقد ہو تو اجماع، یا اگر یہ تینوں نہ ہو تو قیاس صحیح جو شریعت کے نزدیک مسلم ہے، ان میں سے کوئی بھی چیز دلیل بن سکتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ بسا اوقات حدیث کے نص میں اس کا ذکر نہیں ہوتا، لیکن حدیث کا ایک عموم عام لفظ ہوتا ہے، اس سے استدلال استنباط ہوتا ہے. کبھی جو ہے مطلب قرائن جو حدیث کے ساتھ مل کر آتے ہیں بہت ساری چیزوں سے، تو دلائل کی جو اساس ہے، استدلال کے کچھ اصول اور آداب ہیں، اور یہ اہل السنہ والجماعہ کے پاس معروف ہے. تو مسئلہ یہ ہونا چاہیے کہ شریعت کے اندر وہ مسئلہ بدعت ہوتا ہے جس کی کوئی اصل نہ ہو شریعت میں، وہ نہیں جس کے لیے کوئی حدیث نہ ہو. اور دونوں میں بڑا نازک سا فرق ہے. حدیث اصل میں کیا ہوتی ہے؟ معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ہیں جوامع الکلم ہے، جامع بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسئلے پہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن علماء کیا کرتے ہیں؟ اس مسئلے سے کئی مسائل مستنبط کرتے ہیں. کیسے؟ ایک چھوٹی مثال آپ کو دیتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا کہ کیا کسی آدمی کے نام پر، کسی قبیلے کے نام پر مسجد کا نام رکھا جا سکتا ہے؟ جیسے آپ نے جو آپ کا نام عبداللہ ہے، آپ نے مسجد بنائی، آپ کہتے ہیں مسجد عبداللہ رکھنا چاہتے ہیں، نام رکھ سکتے ہیں. مسجد تو اللہ کا گھر ہے، انسانوں کے نام پہ یا کسی خاندان قبیلے کے نام پہ رکھ سکتے ہیں کیا نام؟ ایک مسئلہ. اب اس کے لیے امام بخاری نے استدلال کیا تو کہاں کیا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی کہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑ دوڑ کا مقابلہ کروایا، گھوڑوں کا مقابلہ کروایا، تو یہاں سے لے کر فلاں مقام سے لے کر مسجد بنی زریق تک، مسجد بنی زریق تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کروایا. ایک حدیث ہے. اب حدیث اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کس میں ہے؟ یہ حدیث گھوڑ دوڑ کے مسئلے میں ہے. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کہاں سے کیا؟ کس مسئلے کے لیے کیا؟ کسی مسجد کا نام رکھا جا سکتا ہے کیا؟ کہا اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک مسجد، مسجد بنی زریق قبیلے کا نام ہے. بنی زریق، مسجد بنی زریق کے نام سے جانی جاتی تھی، صحابہ اسی حوالے سے ذکر کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اسے نکیر نہیں کی. تو ایک تو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی جو ہے براہ راست حدیث جو ہے ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ تم مسجد ان کے انسانوں کے نام پہ مسجد کا نام رکھ سکتے ہو، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا، ایسا نہیں ملتا. احادیث میں اس قسم کے استدلالات کا ایک لمبا باب ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حدیث کا ایک عام لفظ سے استدلال کیا جاتا ہے. تو استدلال کے اصول ہیں اپنی جگہ پہ، استدلال کے اپنی جگہ پہ اصول ہیں. اب اس وقت وہ وقت نہیں کہ میں اس تفصیل میں جاؤں، بس بنیاد اس پہ یاد رکھیں. ان دو مسئلوں میں بہت واضح فرق ہے. ایک جملہ یہ ہے کہ شریعت میں وہ مسئلہ جس کی کوئی اصل نہ ہو، شریعت میں کوئی دلیل نہ ہو، کوئی بنیاد نہ ہو، وہ بدعت ہے. یہ بالکل صحیح جملہ ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ مسئلہ جو حدیث میں نہیں ہے وہ بدعت ہے، تو بسا اوقات آپ کا یہ جملہ غلط ہوگا. بسا اوقات آپ کا جملہ جو ہے یہ غلط ہوگا. تو بہت سے لوگوں کا یہ جو سمجھنا ہے کہ حدیث میں جو مسئلہ نہیں آیا کا مطلب یہ کہ واضح طور پہ ڈائریکٹ اوپن ایک دم کھلا ہوا نہیں آیا، وہ بدعت ہے جو سمجھتے ہیں، یہ ہماری غلط فہمی، یہ ہماری غلط فہمی ایک. اور دوسری طرف اس سے بڑا مسئلہ، یہ مسئلہ میں نے اس لیے بھی چھیڑا کہ اس کے ساتھ کچھ دوسرے مسئلے جڑے ہوئے ہیں. وہ مسائل کیا ہیں؟ اب اہل حدیث جب کہتے ہیں، تو میں اس سے پہلے جب ذکر کیا درس شروع ہوا تھا تو میں نے آپ کے سامنے بڑی تفصیل سے ذکر کیا تھا کہ اہل السنہ والجماعہ کے شرعی نام کیا کیا ہیں، جائز نام، یعنی شریعت کی روشنی میں جو درست نام کیا ہے. اس میں سے ایک نام میں نے ذکر کیا تھا اہل الحدیث. اہل الحدیث اس کا مطلب کیا بتایا تھا میں نے یہ بتایا کہ اہل الحدیث سے مراد یعنی یہ وہ طبقہ ہے جو صحابہ اور تابعین کے منہج کا جو وارث ہوا. صحابہ کا کے منہج کا جو وارث ہوا وہ طبقہ محدثین کا طبقہ تھا. یعنی اس معنی میں نہیں کہ فقہا اس کے اندر نہیں تھے، مطلب یہ کہ محدثین کا طبقہ تھا جو ہے عقائد، معاملات اور اسی طریقے سے اخلاق و سلوک
جہاں بھی انحراف پیدا ہوا، عقیدے کے اندر اختلاف امت کے اندر پیدا ہوا، تو اس میں حق کو واضح کرنے کا فریضہ انہوں نے انجام دیا، کتاب القدر یا کتاب الایمان یا اسی قسم کے ابواب لکھ کر. یا امت کے اندر جو ہے اگر اخلاقی بگاڑ پیدا ہوا، دنیا داری کے اندر گئے، تو کتاب الزہد اور اس قسم کی چیز کتابیں لکھ کر جو ہے اس قسم کے ابواب بنا کر جو ہے اصلاح کی. یا امت کے اندر معاملات کے اندر مسائل کے اندر بگاڑ پیدا ہوا، تب پھر جو ہے مطلب باقاعدہ سنن کے نام سے کتابیں لکھ کر احکام و مسائل کو تفصیل. تو امت کے اندر جو ہے یہ وہ طبقہ ہے جو صحابہ کے منہج کے وارث ہوئے تھے، اس معنی میں اہل الحدیث کہا جاتا ہے. اور اسی معنی میں جو ہے ہم بھی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، مانتے ہیں، اور ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں. واضح ہے نا بات یہ؟ لیکن جس طریقے سے بعض میں بتایا اہل حدیثوں نے یہ کہا کہ حدیث میں جو مسئلہ آیا جو نہیں آیا اسے بدعت قرار دیتے ہیں. کچھ لوگوں نے یا تو انجانے میں یا جان بوجھ کر یہ مسئلہ پیدا کیا، کہا کہ اہل حدیث کا مطلب یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف حدیث میں آنے والے مسئلے کو مانتے ہیں، جو مسئلہ حدیث میں نہیں ہے اسے نہیں مانتے. اب اس وجہ سے کیا ہے معلوم کیا؟ جب بھی کوئی بات آتی ہے تو مناظرے کی فوراً دعوت. اور مناظرے میں پہلا مسئلہ کیا ہے؟ مچھر جو ہے، مچھر اگر پانی میں پڑ جائے تو پانی پیا جا سکتا ہے کہ نہیں پیا جا سکتا؟ حدیث میں بتاؤ مسئلہ. یعنی ان کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ حدیث کا معنی یہ سمجھتے ہیں، اہل حدیث کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ حدیث کو ماننے والے ہیں. صرف وہ لوگ جو صرف حدیث کو ماننے والے ہیں. نہیں، بات صرف حدیث کو ماننے والے نہیں، اس معنی میں کہا جا رہا ہے ہم حدیث کو بھی، فقہ کو بھی، سارے فنون کو مانتے ہیں، سارے فنون سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن محدثین کے نہج پہ چل کے، محدثین کے طریقے پہ چل کے، اس لیے کہ یہی اہل السنہ والجماعہ ہیں. اور انہی کے بارے میں ائمہ نے کہا کہ اگر نہیں ہوں گے وہ طائفہ نجات پانے والا گروہ تو ہم نہیں جانتے کہ کون ہے. اس معنی میں ہم کہتے ہیں. تو اس قسم کے مسائل لا کر کہتے ہیں کہ حدیث سے بتانا، اور اگر آپ حدیث سے نہیں بتائے تو پھر آپ اہل حدیث نہیں رہے. نہیں، یہ غلط فہمی ہے. یا تو یہ مسئلہ ہے کہ وہ جانتے نہیں ہیں، حقیقت میں ان کو غلط فہمی ہے، یا پھر یہ مسئلہ ہے کہ وہ جانتے ہیں لیکن لوگوں کے سامنے خواہ مغالطے میں لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا رکھنا چاہتے ہیں. یاد رکھیں اہل حدیث کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ صرف حدیث کے ماننے والے یا حدیث میں اسی مسئلے کو مانتے جو حدیث میں صراحت کے ساتھ آئے. نہیں، مسئلہ یہ اہل الحدیث کا مطلب یہ کہ محدثین کے نہج پر چلنے والے لوگ. اور فقہی مسائل کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ فقہی مسائل کے اندر ایک تو عقائد وغیرہ کے باب میں، دوسرا جو فقہی مسائل کے اندر دو بنیادی مدرسے ہیں اہل السنہ والجماعہ کے دائرے میں. جو دو طبقے ہیں، ایک جو ہے اہل الرائے کہلاتے ہیں، اہل الرائے جس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے شاگردوں کا طبقہ آتا ہے. دوسرا جو اہل الحدیث کہلاتے ہیں جس میں امام احمد، امام شافعی اور امام مالک کے شاگرد سب آتے ہیں. یہ غلط فہمی ہے جو لوگ جو پیدا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو ہے فقہا اور الگ ہیں، محدثین الگ ہیں. غلط فہمی لوگ پیدا کرتے ہیں خواہ مخواہ کی. عبد القاہر بغدادی پرانے عالم ہیں، مقالات ان کی کتاب ہے، انہوں نے یہ تقسیم واضح طور پہ لکھی ہے کہ امت محمدیہ کے جو مجتہدین ہیں، امت محمدیہ میں جو مجتہدین ہیں یعنی مسائل میں اجتہاد کرنے والے، وہ دو طبقے ہیں. ایک جو ہے محدثین کا طبقہ اہل الحدیث کا، جس میں جو ہے ان تینوں کے نام اور ان کے شاگردوں کا تذکرہ ہے. اور دوسرا اہل الرائے کا طبقہ جس میں امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں کا طبقہ. یہ دونوں گرچہ اہل السنہ والجماعہ کے دائرے کے اندر آتے ہیں، لیکن جب دونوں کا مقارنہ کیا جاتا ہے تو یہ دیکھا گیا کہ اہل الحدیث کا منہج اور موقف جو ہے سنت کے زیادہ قریب اور اتباع سنت سے زیادہ جو ہے قریب ہے. اس لیے ان دونوں میں موازنے کی جب بات آتی ہے تو اہل الحدیث کے طریقے کو اپنایا جاتا ہے. تو اس معنی میں اہل حدیث ہیں. تو بات دور جائے گی اگر میں تفصیل میں جاؤں گا. تو نقطہ جو میں اصل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا وہ یہ بنیادی نقطہ ذہن میں رکھیں کہ جب یہاں بات کہی جاتی ہے لیس علیہ امرنا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو حدیث میں نہیں ہے وہ بدعت ہے. حدیث میں نہیں ہے کہ مطلب صریح طور پہ نہیں ہے وہ بدعت ہے، یہ نہیں. مسئلہ یہ کہ شریعت میں جس کی دلیل نہیں ہے، شریعت میں جس کی دلیل نہیں وہ بدعت ہے. اسی معنی میں ہم کو سمجھنا چاہیے اور اسی معنی میں ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے بھی ہیں. سمجھنے والے سننے والے یہ سمجھیں کہ ہم اسی معنی میں ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں. نہ ہم فقہ کے انکار کرنے والے ہیں، نہ جو ہے مطلب یہ کہنے والے ظاہر پرست جیسے کہتے ہیں. ظاہریہ کے پاس جیسے ایک مثال دیتے ہیں کہ ظاہریہ ایک فقہ ایک جو ہے طبقہ ہے، ان کے پاس مسئلہ ہے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا یبولن احدکم فی الماء الراکد، تم میں سے کوئی آدمی کھڑے ہوئے پانی میں جو بہتا نہیں ہے پانی، اس پانی میں پیشاب نہ کرے. انہوں نے مسئلہ یہ بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ پیشاب کرنے سے منع کیا، لیکن اگر کسی لوٹے میں کہیں کر دے اور اس کے بعد اگر وہ پانی میں ڈال دے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا.
تو کہا دیکھو یہ اہل حدیث ایسے ہوتے ہیں. نہیں ایسا نہیں, ہم ظاہریہ کے مسلک پہ نہیں ہیں, ہم ظاہریہ کے اس مسلک پر نہیں ہیں جس میں جو ہے مطلب بالکل فقہ کی جو ہے مطلب وہ باریکیوں کو سب کو نظر انداز کیا جاتا ہو. نہیں, ہمارا مسئلہ بہت واضح ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ چاہے وہ ظاہریہ کا طریقہ ہو یا اہل الرائے کا طریقہ ہو یا اہل الحدیث کا طریقہ ہو, ان تینوں طریقوں میں سے اگر مجمل بات اگر کی جاتی ہے تو اہل الحدیث کا جو طریقہ ہے وہ اقرب الی الصواب ہے. اور اس بات کی گواہی بہت مشمازی قریب کے مشہور عالم دین گزرے, حنفی عالم دین عبدالحی لکھنوی, انہوں نے کہا, بہت اچھے محقق سمجھے جاتے ہیں اور بہت اونچے درجے کے عالم ہیں علماء احناف میں سے. وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کسی مسئلے میں اختلاف ہوا ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ محدثین کا جو مسلک ہوتا ہے, محدثین کی جو رائے ہوتی ہے وہ سنت سے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے. تو ہم اس معنی میں جو ہے اہل الحدیث ہیں. تو کوئی یہ نہ کہے کہ جو ہے مطلب یہ لوگ جو ہے جو چیز حدیث میں نہیں آتے اس کو جو دین نہیں مانتے, اس لیے یہ ہے. اگر کوئی کہتا ہے تو غلط فہمی. اور ایک بات آپ کے سامنے ذکر کر دوں, ابھی پچھلے دنوں ایک کتاب آئی, بنگلور کے ایک عالم نے, مولانا عبدالمتین جوناگڑھی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب, آپ کو معلوم ہے حدیث نماز, ایک کتاب مولانا نے لکھی تھی. اس کے جواب میں بنگلور کے مشہور عالم آپ جانتے ہیں مفتی شعیب اللہ کو, مفتی شعیب اللہ صاحب نے جو کتاب لکھی دلیل نماز کے نام سے. اب کتاب کی جو تفصیلات ہیں میں اس پہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ آخری جو کتاب کا آخری صفحہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں جو ہے آخری سے 2 صفحات میں ایک مسئلہ ہوتا ہے اہل حدیث کون. تو اس میں کیا نقل کیے, کہتے ہیں کہ جو ہے شیخ عبدالمتین جوناگڑھی صاحب نے حوالہ دیا ہے کہ اہل الحدیث کوئی نیا مسلک نہیں ہے. امام ترمذی بھی اپنی کتاب میں اہل الحدیث کا جو ہے حوالہ دیتے ہیں کہ اہل الحدیث کا یہ مسلک ہے, اہل الحدیث کا یہ مسلک ہے. تو کہتے ہیں شعیب اللہ صاحب نے لکھا ہے یہ مسئلہ, کہتے ہیں کہ جو ہے اہل الحدیث سے مراد جو ہے وہ محدثین کا طبقہ تھا جو فن حدیث سے تعلق رکھتے تھے, یعنی فن حدیث, فن کے علماء جو تھے ان کو کہا جاتا تھا. اب وہ تو جو ہے مطلب ہو گئے آج کے زمانے کی یہ جاہل اور ان پڑھ لوگ جو ہے ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں, یعنی وہ الگ جماعت تھی, یہ الگ لوگ ہیں, یہ نیا فرقہ ہے ایک. یہ یا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کم علمی ہے یا پھر جانتے بوجھتے امت کے ساتھ یہ جو ہے مطلب دھوکہ دہی والی بات ہے. یہ مسئلہ جو ہے متقدم علماء سے لے کر اب تک سب لکھتے ہوئے آئے ہیں کہ اہل الحدیث جب بھی کہتے ہیں تو اس سے مراد جو ہے اہل الرائے کے بالمقابل جو ایک مدرسہ مستقل چلا ہے وہ مراد ہے اس سے. اور ہم اپنے آپ کو اسی معنی میں اہل الحدیث کہتے ہیں, اسی معنی میں ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں, اہل الرائے کے بالمقابل کہتے ہیں. یہ جو ہے بنیادی مسئلہ ہے, اس کو سمجھنا چاہیے. اور میں تو نہیں سمجھتا کہ اتنا علم رکھنے کے باوجود, اتنی کچھ سمجھ ہونے کے باوجود مسائل میں اگر اتنی سطحی بات اگر کر سکتے ہیں تو 2 میں سے ایک, یا تو یہ کہیں کہ علم محدود ہے اپنے مسائل اپنے معاملات کی حد تک, آپ کو پورا علم نہیں ہے, سارے مسائل کو آپ نے پرکھا نہیں ہے اور بغیر پرکھے آپ نے اتنا بڑا الزام دیا. یا پھر دوسرا الزام, اور وہ اور زیادہ برا لگے گا, کہ آپ جانتے ہیں سمجھتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کیا کر رہے ہیں, لوگوں کو مغالطے میں غلط فہمی میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں. یہ صحیح نہیں. آپ کو اس کا حق ہے, خیر سے آپ قبول مت کیجیے, آپ کو کوئی چیز نہیں قبول کرنا ہے مت قبول کیجیے, لیکن خواہ جو لوگوں کے اندر غلط فہمی مت پھیلائیے. جو چیز سچ ہے سچ کہیے, اس کو سامنے لائیے. آپ کہیے ٹھیک ہے ہمیں جو ہے مطلب امام حنیفہ رحمہ اللہ کا مسئلہ کی صحیح نظر آتا ہے, رہیے اللہ کے پاس آپ جواب دہی کریں گے کہ آپ کو واقعی آپ کا شرح صدر تھا کہ وہی سچ ہے وہی سب کچھ ہے, اللہ کے پاس آپ جواب دہی کر لیں گے. ہم اگر جائیں گے تو ہم کہیں گے کہ ہاں ہمیں کسی ایک امام کی تقلید میں جو ہے یہ خرابیاں نظر آتی تھی اس لیے ہم نے نہیں کیا. ہم اپنا موقف رکھیں گے, زندگی گزاری اپنی مرضی سے آپ, لیکن ایک دوسرے کے متعلق ایسی غلط فہمیاں اور بنیادی غلط فہمیاں پھیلانا یہ جو علماء کو کبھی زیب نہیں دیتا اور یہ علماء کا طریقہ نہیں رہا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اہل الحدیث کی جب بات کی جاتی ہے تو آپ اس یقین کے ساتھ جو ہے مطلب کہیے کہ اہل الحدیث جو ہے اس معنی میں کہ ہم جو ہے محدثین کے نہج پر ہیں, محدثین کے طریقے پر چلنے والے لوگ ہیں. تو یہاں یہ مسئلہ بڑا اہم تھا کہ من احدث فی امرنا ھذا, جو ہمارے اس دین میں ایجاد کرے, نئی بات ایجاد کرے جو اس میں نہیں ہے, یعنی جس کی اس شریعت میں اصل یا بنیاد نہیں ہے, یہ معنی ہے. اور اسی معنی میں جو سمجھنا چاہیے, بعض جو عوام اہل حدیث میں سے یا طلبہ علم میں سے عوام جو ہیں ان کی وجہ سے, اور خود جو ہے جان بوجھ کر لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اہل حدیث کا مطلب یہ کہ جو صرف حدیث میں مسئلہ آیا اسی کو مانتے ہیں, جو حدیث میں صریح طور پہ نہیں آیا اس کو نہیں مانتے. جیسے اب یہ مسئلہ میں نے بتایا کہ مچھر, یا ویسے ہی مسئلہ آپ کو معلوم ہے حدیث میں اس کا تذکرہ ہے کہ آدمی جو ہے دودھ اگر بچے کو, چھوٹے بچے کو جو پلایا جائے, بال اتفاق سب کے پاس چھوٹا بچہ بچپن میں جب پیتا ہے تو اس سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے, یعنی وہ ماں بن جاتی ہے, اور اس کا دودھ کوئی اور پیے تو وہ اس کی بہن بن جاتی ہے بچپن میں.
بڑے ہونے کے بعد مختلف فی مسئلہ اس کو چھوڑ دیں. چھوٹا بچہ اگر دودھ پیتا ہے تو یہ احادیث میں مسئلہ موجود ہے. لیکن اگر آپ نیا مسئلہ کوئی کہیں کہ خون جو ہے نکال کر ایک کا خون نکال کر دوسرے کے جسم میں اگر داخل کریں, چاہے چھوٹی عمر میں یا بڑی عمر میں, تو کیا اس سے بھی وہ خونی رشتہ قائم ہو جائے گا؟ اس لیے کہ دودھ جو ہے وہ اصل میں خون ہے اور وہ جا کر جسم میں خون ہی بنتا ہے. اس لیے خونی رشتے کی طرح شریعت نے اس کو بھی جو ہے حرمت کا درجہ دیا, دودھ کا جو رشتہ ہوتا ہے. تو کیا اب یہ خون دینے کی وجہ سے رشتہ حرام ہوتا ہے حلال ہوتا ہے؟ اب یہ مسئلہ اگر آپ دیکھیں گے تو حدیث میں تو ڈائریکٹ نہیں ملے گا آپ کو واضح طور پہ, حدیث میں اس کا تو ذکر نہیں ملے گا نا. آپ کو اس کے لیے جو ہے مطلب دلائل کی روشنی میں استدلال کرنا پڑے گا, اور استدلال کے جو درجات ہیں, مسلم درجات و اصول ہیں, ان کی روشنی میں استدلال کیا جائے گا. تو ان سارے مسائل کے اندر وہ کہتے ہیں, وہ یہ کہنا چاہتے ہیں, یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے مطلب اہل حدیث ہیں, یہ حدیث کے مسئلے کو مانتے ہیں, ان کے پاس ان مسائل کا جواب ہے ہی نہیں. اصل میں غلط فہمی آپ کی ہے. ہمارے پاس الحمدللہ سارے مسائل اس قسم کے جتنے, ان سارے مسائل کے لیے جو اصول ہیں مسلمہ ان ہیں. بس ہمارا بنیادی نقطہ اس پر ہے کہ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھو کہ مسلک, شخصیت, مقام, علاقہ, ان ساری چیزوں سے اونچی جو ہے نبی کی سنت ہونی چاہیے. نبی کی سنت کی پیروی آدمی کا مقصود ہونا چاہیے. مسلک پرستی کے مزاج کو اپنا کر احادیث کی تعویل کرنا یا احادیث کو صحیح کو نظر انداز کر کے ضعیف حدیثوں پہ بنیاد رکھنا, یہ جو اصول ہیں ان کے خلاف اصل میں ہماری بات ہے. یہ ایک مسئلہ آیا تو میرے خیال میں بات واضح ہے اہل الحدیث کس معنی میں ہم لوگ کہتے ہیں. ایک اور مسئلہ, اس کا بھی جو ہے مطلب اسی پس منظر میں ذکر کر دینا مناسب ہے, وہ یہ جب یہ بات آئی کہ لیس علیہ امرنا, اور حدیث, ہم حدیث پر عمل کرنے والے ہیں, فلاں ہیں, تو ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے عام طور پہ جو ہے اس مسئلے کو جو ہے بہت شدت کے ساتھ اٹھایا بھی جاتا ہے کہ حدیث اور سنت میں کیا کوئی فرق ہے؟ حدیث اور سنت میں کوئی فرق ہے؟ تو یہ مسئلے کو بہت زیادہ اٹھا رہے ہیں. اور بنگلور کا ایک جو خطیب ہے, آپ جانتے ہیں, بد زبان خطیب جو ہے بنگلور کا ایک ہی ہے, تو وہ جو ہے اس مسئلے کو بہت زیادہ اٹھاتا ہے. کہتا ہے کہ جو ہے یہ لوگ کہتے ہیں حدیث پر عمل کرنا, حدیث پہ عمل کرنا, جبکہ شریعت میں سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا, حدیث پر عمل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. اور کہتے ہیں کہ حدیث اور سنت کے اندر جو ہے, حدیث اور سنت کے درمیان بہت فرق ہے. تو اس مسئلے کو ذرا آج آپ کے سامنے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ واقعی حدیث اور سنت میں فرق ہے کہ نہیں. سنت کہتے ہیں طریقے کو, طریقہ جس پہ چلا جاتا ہے, اور حدیث کے معنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے, اور جو کہنا چاہتے ہیں وہ یہ, حدیث اور سنت میں فرق یہ ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو حدیث کہتے ہیں, اس لیے کہ جو بھی اللہ کے نبی کہتے ہیں یا کرتے ہیں یا آپ کے سامنے کیا جاتا ہے وہ حدیث ہے. لیکن ان باتوں میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہوتی ہیں, اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہوتی ہیں. کچھ باتیں ہوتی ہیں جو منسوخ ہو جاتی, منسوخ مطلب ان پہ عمل کا مسئلہ نہیں رہ جاتا. اور ایسے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, اس لیے ہر حدیث پر عمل نہیں کیا جا سکتا. ان حدیثوں پہ جو منسوخ ہو گئی ہیں یا جن پہ جو ہے اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہے, ان حدیثوں پہ عمل نہیں ہونا چاہیے. جن حدیثوں پہ عمل ہونا چاہیے انہی پر عمل ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ حدیث اگر کہتے ہیں تو ساری باتیں شامل ہو جاتی ہیں. سنت جب کہتے ہیں تو وہ باتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر عمل کرنے کے لیے شریعت میں جن کو باقی رکھا ہے, یعنی وہ منسوخ نہیں ہوئی, وہ نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے, یہ اس قسم کے جو استثناء الگ کرنے والی باتیں سے ہٹ کر جو بچتی وہ سنت ہے. تو کہتے ہیں سنت پر عمل کرنا چاہیے, حدیث پر عمل نہیں کرنا چاہیے. پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک بسا اوقات جو ہے ایک ہوتی ہے فنی زبان میں فرق بتانے کے لیے استعمال کرنا. آپ یہ فرق بتانا چاہتے ہیں سنت سے مراد وہ حدیث جس پہ عمل باقی ہے اور جو سارے لوگوں کے لیے عمل کرنے, سارے لوگوں کے عمل کرنے کے لیے اس کو سنت کہتے ہیں. اور ایک جو ہے حدیث ہوتی ہے جس میں جو ہے دونوں قسم کی باتیں, وہ جو نبی کے لیے ہوں, وہ جو امتی کے لیے ہوں, وہ جو منسوخ ہیں اور وہ جو منسوخ نہیں, سب شامل, سب کو حدیث کہتے ہیں. اگر صرف فنی اعتبار سے نام اگر دینا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی اختلاف نہیں, ہو سکتا ہے فرق اس قسم کا کہ حدیث اس کو کہتے ہیں, سنت اس کو کہتے ہیں, اس میں کوئی اعتراض نہیں. لیکن جو اعتراض کا مسئلہ ہے نا وہ یہ پہلو نہیں ہے, وہ دوسرا پہلو ہے, اس کو نظر انداز, وہ اصل میں کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا. ان کے کہنے کا مطلب کیا, اب وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے, اب یہ کیسے معلوم کریں گے حدیث جو آ گئی ہے یہ حدیث جو ہے منسوخ نہیں ہوئی ہے, یہ حدیث نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ امت کے لیے عمل کرنے کے لیے ہے. تو ان کا کہنے کا مطلب یہ کہ یہ کام ہمارا اور آپ کا نہیں ہے, یہ کام جو ہے ائمہ کا تھا. 4 مسالک کے بڑے ائمہ یہ مسئلہ کر گئے, اس لیے سنت وہی ہے جس پر کسی مسلک کی مہر لگے. سمجھی نا بات آپ, سنت وہی ہے جس پر کسی مسلک کی مہر لگے.
وہ سنت ہے۔ اس طرح ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ سنت پر عمل کرنے کا حکم ہے، اور سنت پر عمل کرنے والے، حدیث پر عمل کرنے والے ہم ہیں۔ یہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں، ان کو جو ہے حدیث اور سنت کا فرق ہی نہیں معلوم ہے، یہ ان کا جو ہے مطلب دعویٰ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ دیکھیے پہلی بات میں یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ جو بات انہوں نے کی کہ حدیث اور سنت میں فرق ہے، تو ہم نے کہا نا کہ فرق ہے، اور ہم جب اہل حدیث کہتے ہیں تو ہم بھی یہ نہیں کہتے کہ ہر حدیث پہ عمل کرو۔ یعنی آج تک میں نہیں سمجھتا کسی عالم نے کہا اللہ کے نبی نے 4 سے زیادہ شادی کی اس لیے آپ بھی کر سکتے ہیں، کسی نے کہا ہے کہ آج تک؟ کیوں نہیں کہا؟ حالانکہ وہ حدیث پہ عمل کرنے والے ہیں نا، اس لیے کہ ان کے پاس یہ فرق ہے، یہ فرق ہے ان کے پاس۔ حدیث کہتے ہوں، حدیث پر عمل کرنے کی جب بات کرتے ہوں تو یہ فرق ان کے پاس ہے۔ جو مسئلہ منسوخ ہو چکا شریعت میں، جس پر جو ہے عمل نہیں تھا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے مسئلہ تھا، شریعت میں تھا مسئلہ یہ کہ آگ پر پکی ہوئی چیز آدمی کھا لیتا تو اسے وضو کرنا تھا، حدیث میں ذکر ہے اس کا۔ تو کیا کبھی مسئلہ آپ نے سنا ہے کہ جو بھی آدمی آگ پر پکی ہوئی چیز، کوئی بھی پکوان آگ پر پکائے ہیں آپ، پکی ہوئی چیز کھاتے ہیں تو آپ کو وضو کرنا ہے؟ مسئلہ آپ نے سنا ہے کبھی؟ نہیں۔ جو اہل حدیث کہتے ہیں ان کے پاس یہ فرق ہے، وہ جانتے ہیں اس مسئلے کو، اور اس مسئلے کو جانتے ہوئے یہ کہتے ہیں، اور اس حیثیت سے وہ کہتے ہیں کہ حدیث اور سنت ایک ہی چیز ہے، نبی کی بات کو کہتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ سنت کا یہ آپ اگر چاہتے ہیں تو فرق کرنے کے لیے محدثین کے پاس یہ اصول ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، بنیاد یہ جو آپ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم مان لیتے سنت پر ہی عمل کرنا چاہیے، لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ سنت کون سی ہے، سنت کون سی نہیں، یعنی کون سی حدیث سنت کے دائرے میں، کون سی سنت کے دائرے میں نہیں ہے، اس کو طے کرنے کے لیے مذہبیت کا لیبل لگنا ضروری۔ حنفی مسلک، شافعی مسلک، اس کی لیبل لگے تبھی وہ سنت کی حیثیت اختیار کرے گی۔ یہ آپ کا بنایا ہوا اصول ہے، صحابہ کے پاس نہیں تھا یہ اصول، تابعین کے پاس نہیں تھا یہ اصول، یہ آپ کا بنایا ہوا اصول ہے۔ سمجھ رہے نا بات اس کو؟ اور سب سے بڑی بات آخر میں ذکر کر رہا ہوں وہ یہ، علامہ جمال الدین قاسمی رحمۃ اللہ علیہ 12ویں 13ویں صدی کے عالم ہیں، اچھے عالم گزرے ہیں، قواعد التحدیث ان کی کتاب ہے۔ انہوں نے ایک مسئلہ ذکر کیا، کہا کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ حدیث پر اس وقت تک عمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے بارے میں تأکد نہ کر لیا جائے، اس کے بارے میں یقین نہ کر لیا جائے کہ وہ منسوخ نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ کیوں غلط ہے؟ تو کہا سب سے پہلے تو اس لیے کہ صحابہ اس قسم کی تلاش نہیں کرتے تھے، کوئی بھی حدیث بیان کرتا صحابہ عمل کر لیتے، ایسا نہیں ہوتا کہ صحابہ پوچھتے کہیں یہ منسوخ ہے کہ ناسخ ہے، نہیں ہے، یہ سوال کرنے کا رواج کہیں نہیں تھا، یہ سوال کرنے کا رواج کہیں نہیں تھا، ایک۔ اور دوسرا اس لیے بھی کہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ اگر کسی آدمی کو حدیث ملی، اس نے عمل کر لیا، عمل کرنے کے بعد پتہ چلا کہ نہیں یہ تو منسوخ ہو چکی ہے، تو وہ گنہگار نہیں ہوگا، وہ کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، اس پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا مسئلے کو؟ یعنی جس کو بنیاد بنا کر کہہ رہے ہیں کہ حدیث اگر منسوخ ہو چکی ہے آپ اس پر عمل کر لیں گے تو منسوخ حدیث پر عمل کریں گے، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا تو یہ کوئی گناہ نہیں، اس پر امت کا اتفاق ہے۔ اور دلیل دی، اس کا دلیل دی، معلوم ہے آپ کو تحویل قبلہ کا مسئلہ، ظہر کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلے سے موڑ دیا گیا۔ ایک صحابی جو ہے عصر کی نماز میں پہنچے ایک قبیلے میں، ایک قبیلے کے اندر 2 رکعت پڑھ چکے تھے، بقیہ 2 رکعت، تو بقیہ 2 رکعت میں انہوں نے کیا کر لیا، اپنا رخ پھیر لیا۔ لیکن اس مسئلے میں اتنا تو طے ہے کہ 2 رکعت کم از کم کیا ہوئے تھے، جو اصلی قبلہ منسوخ قبلے کی طرف 2 رکعت پڑھی گئی تھی۔ اگر منسوخ حدیث پر عمل کرنا مردود ہوتا یا گنہگار ہوتے تو کم از کم یہ ہوتا کہ ان سے کہا جاتا کہ 2 نہیں پورے 4 رکعت پھر شروع سے نئے سے پڑھو، لیکن ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا۔ اور اتنا ہی نہیں، قباء میں جو اطلاع پہنچی وہ فجر کی نماز میں پہنچی، تو گویا عصر مغرب عشاء انہوں نے کیا کہ پرانے قبلے کی طرف، منسوخ شدہ قبلے کی طرف نماز پڑھی، لیکن ان کو حکم یہ نہیں دیا گیا کہ تم جو ہے کیا کرو، اپنا قبلہ جو بدل گیا تھا تو منسوخ قبلے کی طرف پڑھنے کی وجہ سے تم گنہگار ہو یا تمہارا عمل ضائع ہو چکا ہے، تم اس طرف رخ کر لو، نہیں، بلکہ مسلمان کو حکم یہ ہے کہ نبی کی بات آتی ہے اس پہ عمل کریں آپ حدیث پر جو ملتی ہے۔ ہاں پتہ چلا بعد میں کہ یہ منسوخ ہے تو آپ ترک کر دیں اس کو، اگر صحیح اس سے پتہ چلتا ہے صحیح دلائل کی روشنی میں کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے مسئلہ، تو آپ چھوڑ دیجئے اس پر۔ اور صحابہ کے اندر یہ معمول رہا، صحابہ کا یہ معمول رہا۔ امام علامہ جمال الدین قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو اٹھایا کہ منسوخ حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے کوئی گنہگار نہیں ہوگا، اس پر امت کا اتفاق ہے، پھر کیوں خامخواہ یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ حدیث پر اس وقت تک عمل نہیں ہو سکتا جب تک اس پر مہر نہ لگے۔ یہ جو ہے لوگوں کا خود ساختہ اصول ہے، مذہبیت
یا مسلک پرستی کو رواج دینے والا اصول ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بات بہت دور تک گئی، اس لیے کہ یہی مناسبت تھی میرے خیال میں۔ اس لیے اصل میں وہ لفظ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ شریعت نے یہ جو تعبیر استعمال کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیا، لیس علیہ امرنا یا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ، جو اس دین میں نہیں ہے، اس لفظ کے اندر عموم ہے، حدیث کے نص لفظ کے اندر آنا ضروری نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی استنباط استدلال حدیث کے عموم میں داخل ہو سکتے ہیں، یا جو ہے صحابہ کی تفسیر کے اندر بعض چیزیں داخل ہوتی ہیں۔ اس قسم کے استدلال استنباط کی ایک لمبی دنیا ہے۔ بنیاد ایسا ہے، مسئلہ ایسا ہے کہ وہ مسئلہ بدعت ہے جس کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو، یا شریعت میں جس کی کوئی بنیاد نہ ہو۔ شریعت میں اگر اس کی کوئی بنیاد نکل آتی ہے، چاہے وہ حدیث سے ہٹ کر اجماع پر ہو یا قیاس صحیح پر ہو، تو شریعت کا مسئلہ ہے اور ہم اہل حدیث اسے قبول کرتے ہیں، اسے بدعت نہیں قرار دیتے ہیں۔ یہ مسئلہ تھا، اور اسی مسئلے پر میرے خیال میں آج کے درس کو ہم لوگ جو ہے سمیٹتے ہیں اور رکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو جو باتیں ہم سنتے اور سمجھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کہنے اور سننے سے زیادہ اپنی عملی زندگی میں اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یہ الگ مسئلہ ہے، یعنی یہ جو شرط رکھی انہوں نے حدیث اور سنت کے فرق کی جو بات رکھی انہوں نے، وہ اس لیے کہ جو ہے ناسخ اور منسوخ کا مسئلہ ہوتا ہے، نبی کے ساتھ خاص ہو یا کسی خاص آدمی کے لیے ہو، وہ امت کے کسی خاص آدمی کے لیے یا خاص کیفیت میں اسے اجازت دی گئی ہو، ایسی بہت سی باریکیاں ہوتی ہیں جو ایک آدمی کو حدیث پڑھتے ہی نہیں سمجھ میں آتی، وہ سامنے حدیث دیکھ کے عمل کر لیتا ہے۔ اسی لیے وہ جو تانے کے طور پر بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کیے، تم بھی کھڑے ہو کے کرو پیشاب، جو تانے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ حدیث پہ عمل کریں گے تو آپ کو اس پر بھی عمل کرنا پڑے گا، جبکہ آپ سنت پہ عمل کریں گے تو آپ کو تفصیل بتائی جائے گی کہ یا تو عذر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کوئی تکلیف تھی، یا جو ہے وہاں گندگی تھی، نیچے بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہونا بہتر تھا، یا تیسرا مسئلہ بتاتے ہیں کہ ایسی جگہ جہاں پیشاب کی چھینٹیں اڑنے کا اندیشہ نہ ہو، کھڑے ہو کر کرنے میں کوئی حرج نہیں، ایسے تو کہتے ہیں کہ یہ سب مسائل کب معلوم ہوں گے جب ائمہ کے پاس آپ آئیں گے، حدیث پہ کریں گے تو آپ کو اس پر بھی عمل کرنا پڑے گا۔ تو ان کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ ہم جب حدیث کی بات کرتے ہیں تو ایسا نہیں کہ حدیث لے کے اندھے بن کے عمل کرنا شروع کرو، تو ایسا نہیں، ہم بات صرف اس کی کرتے ہیں کہ مذہبیت اور مسلک پرستی میں آ کر احادیث کو رد کرنے کا جو مزاج ہے اس کو ختم کرو۔ محدثین کا جو نہج تھا جس میں ہر حال میں نبی کی بات کو سب سے اونچا رکھا جاتا تھا، اس پہ چلو والی بات ہے۔ جی نہیں، اگر یہ سوال جو صحت اور ضعف کے بارے میں ہے، یعنی آج آپ جا رہے ہیں، جا کر جو پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث ہے، تو پوچھنے والے پوچھ رہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، واقعی ہے، تو وہ پوچھنے کا تو حق ہے اور پوچھنا چاہیے، خاص طور پہ جب ضعیف اور موضوع حدیثوں کا رواج بہت زیادہ ہے، اور بڑے بڑے علماء جن کو کہا جاتا ہے، یعنی عوام جن کو علماء سمجھتی، وہ خود اس کا فرق نہیں ملحوظ رکھتے، ضعیف بھی بیان کر رہے ہیں، موضوع تک بس اوقات بیان کر جاتے ہیں۔ ایسا اگر جہاں ماحول ہو تو وہاں یہ پوچھنا چاہیے صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ تو جو ہے بات اللہ کے نبی کی ہے کہ نہیں ہے، یہ ثبوت اور عدم ثبوت کی بات ہے، اور وہ جو بات ہے سنت اور حدیث کا فرق، بات ثابت ہو جانے کے بعد کہ نبی کی ہے تب بھی اس پر آپ عمل نہیں کر سکتے جب تک اس پہ مسلک کی مہر نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ رہا ہے کہ شریعت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک حکم دیا، بعد میں اس کو ختم کر کے اس کی جگہ ویسا یا اس سے بہتر حکم لایا۔ کیوں کیا؟ اس کے کئی مقاصد ہیں۔ ایک تو لوگوں کی آزمائش مقصود ہے، اگر وہ اللہ کے بندے ہوں گے تو جیسے پہلے حکم کو مانیں ویسے پہلے بات کو چھوڑ کر دوسرے کو بھی مانیں گے، یہ آزمائش ہوگی بندوں کی۔ نسخ کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو آزما کے دیکھنا چاہتے ہیں۔ پہلے جو ہے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، پھر اس کے بعد کعبۃ اللہ کی طرف کرنے کا حکم دیا۔ اللہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون جو ہے اللہ کے رسول کے اللہ کی بات کو سن کر، نبی کی بات سن کر اللہ کی بات کو تسلیم کرتا ہے، اور کون جو ہے اپنی بات پہ اصرار کرتا ہے۔ ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کسی قوم کو جو ہے ڈائریکٹ کسی چیز سے روک دیا جائے تو بسا اوقات نہیں روکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، شریعت کے مسائل کی تطبیق کے لیے پہلے ایک مرحلے میں ایک حکم دیتے ہیں، جیسے شراب کا مسئلہ، شراب کو صرف برا کہا گیا، پھر اس کے بعد جو ہے اس کی نفع و نقصان کی بات کہے گی،
پھر اس کے بعد ایک مرحلہ آیا کہ نماز کی حالت میں نشے میں نہیں ہونا، یعنی اس کے علاوہ دوسرے حالت میں پی سکتے ہیں، یہ حکم تھا. پھر اس کے بعد پوری طریقے سے اسے منسوخ کر کے نیا حکم لایا گیا. تو مقصد کیا تھا؟ ڈائریکٹ اگر روک دیا جاتا ہے تو بہت سے رک جاتے ہیں اور بہت سے ہو سکتا ہے نہیں رکتے، لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ جسے مرحلہ وار تدریجی طور پر اگر لایا گیا ہے تو اس سے آدمی کو جو ہے عمل پیرا ہونے میں سہولت ملے گی. ایسے اللہ تعالیٰ کے پاس کئی مقاصد ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ناسخ اور منسوخ جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. تو یہ جو منسوخ کا آئیڈیا ملتا ہے یہ قرآن سے؟ ہاں قرآن میں ہے، قرآن میں سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور قرآن کے اندر بھی نسخ ہوا ہے، احادیث کے اندر بھی نسخ ہوا ہے. اچھا یہ جو وضو گرم چیز، جی ہاں یہ حدیث میں ہے، حدیث میں ہے یہ مسئلہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث صحابی کہتے ہیں کہ کان آخر الامرین یعنی ترک الوضوء مما مست النار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کرنا بھی ثابت ہے کھانے کے بعد، اور وضو کیے بغیر بھی کرنا ثابت ہے. جو آخری مسئلہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگ پر پکی چیز سے وضو نہیں کرتے تھے، تو وہی مسئلہ قائم رہا، جو پہلے کی بات تھی وہ منسوخ ہو گئی. یہ محدثین جو آتے ہیں یہ صحابہ کے زمانے سے آتے ہیں یا؟ جب محدثین کہا جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے سارے کے سارے شمار ہوتے ہیں، لیکن درجے کے طور پہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو چونکہ صحابہ کا طبقہ ایک الگ ہی نسل ہے، وہ تو ان کو جو ہے الگ کر کے اس کے بعد تابعین تبع تابعین کا جو طبقہ ہے اور ان کے بعد کا جو طبقہ، یہ سب جو محدثین کے زمرے میں آتے ہیں. عام طور پہ چونکہ صحابہ اور تابعین کا ایک درجہ متعین ہے تو ان کو صحابہ اور تابعین کے نام سے ہی ذکر کرتے ہیں، ان کے علاوہ بقیہ علماء کو محدثین کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ مطلب نہیں کہ صحابہ محدثین میں شامل نہیں ہیں یا تابعین محدثین میں شامل نہیں، ایسا نہیں، بس چونکہ ان کے پاس ان کی اپنی ایک پہچان، ایک اعزاز ہے ان کے پاس، تو اس لیے ان کو کہتے ہیں صحابہ، تابعین اور محدثین. جی سنت اور حدیث میں فرق جو بتایا ہو جی پھر سے دوہرائیں، بولے ریکارڈنگ سننے تو اچھا رہے گا. اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا کیسا ہے؟ یہ ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اب ہے اونٹ کا گوشت اگر آپ کھاتے ہیں کچا یا پکا کے جیسے بھی کھائیں، اگر آپ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں تو پھر اس سے وضو کرنا پڑے گا آپ کو. تو اس کا کیا ایکسپلینیشن کیا ہے؟ مطلب ریزن کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو منقول نہیں ہے، لیکن بعض علماء نے استدلال کیا، اپنی طرف سے اجتہاد کیا، کوشش کر کے بتائی. کہا کہ اونٹ کا گوشت جو ہے مطلب گرمی ہے، اس کے اندر جو ہے مطلب گرمی ہوتی ہے، تو اس کے بعد وضو کر لینا اس کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے. ایسا کہتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ وضو جو ہے اونٹ کا گوشت کھانے سے ٹوٹ جاتا ہے. اہل الحدیث جب ہم کہتے ہیں، آپ نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو سب کے ایک ساتھ جوڑتے ہیں جب اہل الحدیث کی بات کرتے ہیں. پھر آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جب امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ جو 72 فرقوں جہنم میں ہوں گے، ایک فرقہ ہوگا، اگر وہ اہل الحدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا ہوں کون سا فرقہ. تو پھر اس یہ میننگ الگ ہونا چاہیے. نہیں، ان دونوں کو جمع کر کے اگر سمجھیں گے تو بہت آسان. اچھا کہ آپ نے سوال کر لیا، ورنہ کنفیوژن رہ جاتا. جب بات کی جاتی ہے عام فرقوں کی تو اس کے مقابلے میں اہل السنہ والجماعہ جو ہے ان کو جو اہل الحدیث کہا جاتا ہے. جیسے ایک چھوٹی مثال آپ کو پہلے دوسری دے دیتا ہوں. سنی جب کہتے ہیں، اہل السنہ والجماعہ جب کہتے ہیں تو ایک مقام پہ استعمال ہوتا ہے اس کا شیعہ کے مقابلے میں. شیعہ کے مقابلے میں جتنے ہیں وہ سب کے سب اہل سنت میں شمار ہوتے ہیں، سنہ اہل سنت میں. جبکہ اہل السنہ والجماعہ کا ایک خاص ڈیفینیشن ہے، خاص اس کی تعریف ہے، جس میں جو ہے شیعہ بھی نہیں آتے ہیں، خوارج بھی نہیں آتے، معتزلہ نہیں آتے، جہمیہ نہیں آتی، سب نکل کے خاص ایک طبقہ جو صحیح اس پہ باقی رہے اس پر. تو جب شیعہ کے مقابلے میں استعمال کریں گے تو سنہ سے مراد یا اہل السنہ سے مراد پورے شیعہ سے ہٹ کر باقی جتنے مسلمان ہیں وہ آئیں گے، وہ ڈیفینیشن ہوگا وہاں. لیکن وہی جب منہج کی بات اور اس کی بات آتی ہے، خاص جب اس کا معنی مراد لیں گے تو وہ یہاں جو ہے اہل السنہ سے مراد خاص وہ طبقہ ہوگا جس میں شیعہ بھی نہیں آئیں گے اور ان کے ساتھ بہت سے لوگ اور بھی نکل جائیں گے. سمجھے نا؟ سیم وہی مسئلہ جو ہے اہل الحدیث کا بھی ہے. اہل الحدیث جب عام لفظ جب استعمال کرتے ہیں تو اہل السنہ والجماعہ کا طبقہ مراد ہے، لیکن فقہی ابواب کے اندر، فقہی مسائل کے اندر جب بات آتی ہے تو اہل الرائے کا جو طبقہ ہے وہ طبقہ جو اہل الحدیث سے نکل جاتا ہے. سمجھے نا بات ہے؟ تو کس مقام پہ آپ استعمال کریں اس پر بات جاتی ہے، جہاں استعمال کریں گے وہاں اس کا ویسا مفہوم ہوگا. اور آپ دیکھیں جب خاص معنی اگر آپ مراد لیتے ہیں تو وہ پہلا معنی چھوٹتا نہیں ہے. جیسے آپ جو اہل الحدیث کا طبقہ کہتے ہیں تو وہ جو پہلا معنی ہم نے کہا کہ وہ اہل السنہ والجماعہ ہے، اس سے باہر نہیں ہیں آپ اس میں. بس کچھ دوسرے لوگ جو ہے اس مسئلے میں جو ہے باہر ہو رہے ہیں کہ رائے کو ترجیح دینے کا جو مزاج ہے وہ اہل الحدیث کا یا اہل السنہ والجماعہ کا مزاج نہیں رہا ہے. واضح ہے نا بات ہے؟
واللہ اعلم. کیا ہم کسی بھی انسان کے عمل کے لیے سنت کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہ یہ ہمارے شیخ کی سنت ہے؟ انشاءاللہ اگلا درس اسی پر ہوگا. سنت الخلفاء کا ذکر آ رہا ہے تو وہاں انشاءاللہ اس مسئلے کو حل کرتے ہیں. مسجد میں دیکھتے ہیں کہ صف بنانے کے لیے لائن بنا ہے، جو صف سیدھے کرنے کے لیے ایک لائن بنا ہے. شیخ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں ممکن تھا لیکن رسول اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو پھر کیا اس کو بدعت کہہ سکتے ہیں؟ بدعت کی تعریف کے میں جو ہے ایک مسئلہ جو ہے ذکر کیے گئے ہیں کہ ایسا کام جسے جو ہے مطلب ایک بدعت ہے اور ایک ہے مصلحت مرسلہ کہتے ہیں. یہ آپ لوگ جو ہے ذرا آپ کے معیار سے بہت اوپر کی چیز ہے، لیکن کوشش کیجئے سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ جو بدعت اور مصلحت مرسلہ میں ذرا سا فرق ہے. مصلحت مرسلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شریعت کے مقاصد میں داخل ہوتی ہے، شریعت کے مقاصد میں داخل ہوتی ہے، لیکن شریعت نہ اس کا حکم دی ہوتی ہے خاص طور پہ، نہ اس سے منع کی ہوئی ہوتی ہے. جیسے حضرت عثمان کی دوسری اذان، حضرت عثمان کی دوسری اذان، نماز کو مسجد پہنچ جانا یہ شریعت کے مقاصد میں داخل ہے، لیکن اس مقصد کی تکمیل اگر نہیں ہو رہی ہے تو کیا دوسری اذان دی جا سکتی ہے؟ شریعت نے حکم دیا اور دوسری اذان کا کوئی اور مقصد نہیں تھا سوائے اس کے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور کوئی مقصد نہیں تھا. اس میں ثواب زیادہ ہے، یہ بہت اچھا ہے، ایسا کوئی مقصد نہیں تھا. جو مقصد اذان اول کا تھا وہی مقصد اذان ثانی کا بھی ہے. اس طرح شریعت کا جو مقصد ہے وہی مقصد ہے، لیکن اس مقصد کی تکمیل کے لیے جو دوسری اذان حضرت عثمان نے شروع کی، شریعت میں نہ تو اس کا حکم دیا گیا ہے کہ دوسری اذان کر سکتے ہو، نہ اس سے روکا گیا ہے خاص طور پہ. تو ایسی چیز کو مصلحت مرسلہ کہتے ہیں. اور علماء کے پاس یہ مسئلہ ہے کہ مصلحت مرسلہ کی جو قبیل کی چیز ہوتی ہے وہ بدعت میں داخل نہیں ہوتی. سیم ویسا ہی مسئلہ آپ کی یہ صف بندی کا مسئلہ ہے، صف بندی کا مسئلہ بالکل ویسا ہی ہے. صف درست کرنا اس کا شریعت نے حکم دیا، لیکن صف اگر جو ہے اس خط کے بغیر درست نہیں ہو رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اب مسجدیں ذرا بڑی ہو گئی ہیں، لمبی ہو گئی ہیں، یعنی کشادہ ہو گئی ہیں. اللہ کے نبی کے زمانے میں جو تعداد تھی اس کے مقابلے مسجد بڑی ہے، چوڑائی میں زیادہ بڑی ہے، اور صف جو ہے سیدھی نہیں ہو پا رہی ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات ہے؟ تو صف کو سیدھا رکھنا یہ شریعت کے مقاصد میں داخل ہے، لیکن اس کے لیے اس قسم کی لکیر اس زمانے میں جو ہے اللہ کے نبی کے پاس جماعت اتنی چوڑی نہیں ہوتی تھی، صف مسجد نبوی بہت چھوٹی تھی اس وقت، اتنی نہیں تھی، تو وہاں ضرورت نہیں تھی. اب اگر ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، جیسے حضرت عثمان کے نبی کے زمانے میں دوسری اذان کی ضرورت نہیں تھی، لیکن حضرت عثمان نے ضرورت محسوس کی. لیکن یہ ضرورت ایسی ہے کہ اس کی جو ہے نہ شریعت میں حکم ہے اس کا، نہ منع کیا گیا، تو اس کو کہتے ہیں مصلحت مرسلہ. اور ایسی جو چیز آتی ہے اس کو بدعت میں داخل نہیں کرتے ہیں. یہ ایک مطلب فنی مسئلہ ہے، بہت باریک مسئلہ ہے. مجھے نہیں معلوم آپ کی سمجھ میں آیا بھی کہ نہیں، یہ آ سکتا ہے کہ نہیں، لیکن اس کا جواب بس یہی ہے. تو مصالح مرسلہ کی قبیل سے اور مصالح مرسلہ جو ہوتے ہیں وہ بدعت میں داخل نہیں ہوتے ہیں. واللہ اعلم. ٹھیک ہے انشاءاللہ بس کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب